اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد آیت اللہ سید حسن اصفہانی مسقطی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں آغاز ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کیا کہ دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے زمانی اعتبار سے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی خدمت میں زیادہ استفادہ کیا اور زیادہ فیضیاب ہوئے۔ ایک شخصیت سید ہاشم حداد کی ہے کہ جنہوں نے 28 سال مرحوم علی آغا قاضی کی خدمت سے استفادہ کیا، اور دوسری شخصیت آغا سید حسن اصفہانی مسقطی کی ہے کہ جو 16 سال سے زائد عرصہ مرحوم قاضی کی خدمت سے مستفید ہوتے رہے۔ جو مرحوم قاضی کے وصی تھے مرحوم آیت اللہ کوچانی، انہوں نے 14 سال استفادہ کیا، اور باقی شخصیات اس 14 سال سے کم مدت تک مرحوم قاضی کی خدمت میں رہیں۔ تو اس اعتبار سے مرحوم حسن مسقطی زیادہ عرصہ رہے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اور ہم یہ بھی عرض کر چکے کہ مرحوم سید حسن مسقطی کو مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسقط کی جانب تبلیغ دین مبین اسلام کے لیے اعزام کیا، اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جاری ان کے درس سے فلسفہ اور عرفان کو بند کروایا تاکہ یہ وہاں پر درس نہ دے سکیں۔ جب ایسا واقعہ رونما ہوا تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ سید مسقطی مرحوم علی آغا قاضی کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر مرحوم آغا قاضی اجازت دیں تو وہ مرجعیت عظمیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نجف اشرف میں بیٹھے رہیں اور وہاں پر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حرم مطہر میں درس دیں۔ لیکن مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس گراں قدر شاگرد کو مرجعیت عظمیٰ کی حکم کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیا، اور انہیں کہا کہ آپ سید بزرگوار کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے نجف اشرف سے مسقط کی طرف روانہ ہوں۔ یہ گفتگو ہم آپ کے ساتھ اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے۔ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی کے فرزند سید محمد حسن قاضی طباطبائی اس ماجرا کو بیان کرتے ہیں کہ جب سید مسقطی نجف اشرف سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو مدرسے میں اپنے دوست شیخ علی محمد بروجردی کے پاس آتے ہیں، جنہیں وہ شاگردی کے لیے علی آغا قاضی کی خدمت میں لے گئے تھے۔ آغا قاضی کی موجودگی میں یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس قدر زار و قطار روتے ہیں کہ پورا مدرسہ جمع ہو جاتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ ایسے میں سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح سے آپ لوگ گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا ولی اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ اہل ولایت ہے، یعنی ولایت کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ولایت سے اپنے کسی دوسرے دوست کے ساتھ ملاقات کا ارادہ کرے تو وہ طی العرض بھی کر سکتا ہے۔ ولایت جس شخص کے پاس موجود ہو وہ اس ولایت کے ذریعے سے خداوند متعال کے اس کا ارادہ خداوند متعال کے ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا ولی ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں اور جس مقام پر بھی موجود ہو، یہ مادیات اس کے لیے کسی قسم کی محدودیت ایجاد نہیں کرتی ہیں۔ لہٰذا شیخ علی محمد بروجردی اس الوداعی ملاقات کے بعد مجالس عمومی میں ظاہر نہیں ہوئے، شرکت نہیں کی، اور انہوں نے تنہائی اختیار کی، جبکہ سید حسن مسقطی مسقط کی جانب ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں پر مقیم لوگوں نے سید حسن مسقطی سے بے پناہ استفادہ کیا ہے۔ اور جب وہ مسقط کے لیے روانہ ہوئے
تو نجف اشرف کے ایک مرجع تقلید نے وہاں کی عوام کو مخاطب قرار دیا اور ایک مخفیانہ خط ان کے لیے لکھا۔ یہ مرجع تقلید، جن کا نام تاریخی اوراق میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن معلوم ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ وہ مرجع تقلید سید ابو الحسن اصفہانی ہی کی ذات ہیں۔ انہوں نے وہاں کے عوام کو خط کے ذریعے سے مخاطب قرار دیا اور کہا کہ اس جلیل القدر سید کی عظمت پہچانو، میں آپ کی طرف اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو اعزام کر رہا ہوں، حکمت و معرفت کے ستونوں میں سے ایک ستون کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، لہٰذا اس کی قدر و قیمت کو پہچانو اور اس کا خیال رکھو۔ مسقط میں جب سید حسن مسقطی پہنچتے ہیں تو وہاں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مسقط جاتے ہیں تو اس راستے کے اندر جتنے مقامات بھی ان کے قیام کے اور توقف کے آتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہوٹل میں قیام نہیں کرتے، بلکہ جہاں کہیں انہیں مسجد ملتی ہے اپنا پڑاؤ مسجد میں ڈالتے ہیں۔ اور جب مسقط سے ہندوستان کی طرف یہ اپنا سفر کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا قیام صرف بیت اللہ یعنی مسجد میں ہی رکھا کرتے تھے اور مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر بھی قیام نہیں کیا کرتے تھے۔ آغا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ سید حسن مسقطی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب فرہنگی سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ جب سید حسن مسقطی مسقط پہنچے تو ایسے تبلیغ کی کہ اہل مسقط کو مؤمن اور موحد بنا دیا، لوگوں کو مادیات سے دور کیا، لوگوں کو فانیات سے دور کیا، لوگوں کو اعتباریات سے بے نیاز کرتے ہوئے خداوند متعال کی طرف انہیں متوجہ کرایا۔ ایسے لوگوں کے درمیان انہوں نے تبلیغ کی کہ لوگ انہیں اپنے مرشد کامل کے عنوان سے پہچاننے لگے اور ان کی تعظیم کرنے لگے۔ سید محمد حسن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یعنی مرحوم قاضی کے فرزند اس بارے میں لکھتے ہیں کہ سید حسن مسقطی نے مسقط میں بے شمار شاگردوں کی تربیت کی، اور ان کی ایک طویل فہرست وہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ جن شاگردوں نے سید حسن مسقطی سے حکمت و عرفان کی وادیوں میں استفادہ کیا، اتنی قلیل مدت میں سید حسن مسقطی نے وہاں پر شہرت حاصل کر لی کہ ان کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا۔ ان کی شہرت ہندوستان تک بھی پہنچی اور انہیں ہندوستان میں مدعو کیا گیا۔ سید حسن مسقطی ہندوستان تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر مدرسۃ الواعظین کی بنیاد رکھتے ہیں، متعدد شاگردوں کی وہاں پر تربیت کرتے ہیں، جن میں ممتاز ترین اور نمایاں ترین شاگرد میں آپ علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ سید حسن مسقطی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ایک مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حیدرآباد دکن کے جو حاکم ہیں جن کا نام امیر نظام آباد ہے، یہ سید حسن مسقطی کو مسقط سے ہندوستان تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے شدید اصرار پر سید حسن بمبئی جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور حیدرآباد دکن کی ایک مسجد میں قیام کرتے ہیں، اور اسی مسجد میں انہیں ایک روز سجدے کی حالت میں جو ہے وہ اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور انہیں ایک ایسی حالت میں وہاں پر پایا جاتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں۔ علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اس بارے اپنی کتاب روح مجرد میں لکھتے ہیں کہ سید حسن مسقطی اپنی زندگی کے آخری ایام میں صرف لباس احرام میں رہا کرتے تھے، لہٰذا جب بھی وہ قیام کرتے ان کا قیام مسجد میں ہوتا اور وہ حالت احرام میں ہوتے، یعنی بیت اللہ میں احرام کی حالت میں ہمیشہ وہ رہا کرتے تھے۔ اور حیدرآباد دکن کی مسجد میں جب انہیں ایک ایسی حالت میں پایا گیا کہ ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر چکی تھی، اس وقت بھی وہ احرام کی حالت میں تھے اور سجدے کی حالت میں انہیں پایا گیا۔ ان کی قبر حیدرآباد دکن کے مقبرۃ المؤمنین میں واقع ہے اور ان کی قبر پر سورہ انعام کی آیت نمبر 27 درج ہے کہ جس میں اس طرح سے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
آغا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ آغا قاضی کے فرزند سید محمد حسن قاضی بیان کرتے ہیں کہ جب مرحوم مسقطی کے انتقال کی خبر ٹیلی گراف کے ذریعے سے مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے تو وہ ایک واسطے کے ذریعے سے آغا قاضی تک اس خبر کو منتقل کرتے ہیں، اور جب مرحوم قاضی مدرسہ ہندیہ میں مقیم تھے، یعنی وہاں ان کا ایک کمرہ تھا، تب یہ خبر مرحوم قاضی تک پہنچانے کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہاں پر علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، شیخ محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ یہ افراد وہاں پر موجود ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اس خبر کو جا کر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائیں، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ آغا قاضی مرحوم مسقطی سے ایک خاص محبت اور ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ خبر آغا قاضی کے لیے برداشت کرنا نہایت ہی دشوار ہوگا، لہٰذا ایک دوسرے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خبر آغا قاضی تک پہنچائیں۔ یعنی سید محمد حسن قاضی جو آغا قاضی کے فرزند ہیں وہ بھی موجود ہیں، سید محمد حسین طباطبائی بھی موجود ہیں، شیخ تقی آملی بھی موجود ہیں، دیگر شخصیات بھی موجود ہیں، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایسے میں سید ہاشم حداد کا انتخاب کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ حسن مسقطی کے انتقال کی خبر آغا قاضی تک جا کر پہنچائیں، اور جیسے ہی آغا ہاشم حداد مرحوم قاضی کو جا کر یہ خبر دیتے ہیں تو آغا قاضی پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو سید حسن مسقطی کے انتقال کا شدید غم ہوا، اور کچھ عرصہ وہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوئے، انہوں نے کلام کرنا ترک کر دیا۔ مرحوم مسقطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عدد شادیاں کی، جن میں سے ایک شادی انہوں نے ہندوستان کے ایک عالم دین کی دختر نیک اختر جس کا نام نرگس تھا ان سے شادی کی۔ اس ازدواج سے انہیں ایک بیٹا ہوا جس کا نام مصطفیٰ، اور 4 عدد بیٹیاں ہوئیں، ایک کا نام صدیقہ، زکیہ، طاہرہ اور رضیہ ہے۔ اس کے علاوہ مرحوم مسقطی نے مسقط میں بھی ایک شادی کر رکھی تھی جس زوجہ کا نام سکینہ تھا، لیکن اس زوجہ سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سید حسن مسقطی سے متعلق بہت ہی محدود معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ حکایات ایسی ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی حکایت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں بمبئی کے ایک مسجد میں سید حسن مسقطی تقریر میں مصروف ہوتے ہیں کہ ایسے میں باہر ایک خوفناک قسم کا مہیب قسم کا دھماکہ ہوتا ہے۔ تمام اہل مسجد سے فرار کر جاتے ہیں اور باہر تشریف لے جاتے ہیں کہ جا کر دیکھیں کیا ہوا ہے، لیکن سید حسن مسقطی اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتے ہیں، ذرا سا نہیں ہلتے۔ جب لوگ واپس آتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا اور سید حسن مسقطی جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہی موجود ہیں، تو لوگ آ کر دیکھتے ہیں۔ آغا حسن ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں آپ فرار کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی موت کا وقت یہ ہے، یعنی خداوند متعال نے آپ کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب آپ کی موت کا وقت آن پہنچے گا تو وہ فرشتہ آپ کو بھاگنے کی بھی اجازت نہیں دے گا، لہٰذا دشوار ترین حالات میں آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خداوند متعال پر بھروسہ کریں، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں اور خداوند متعال سے پناہ طلب کریں۔ دوسرا ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ استاد محسن جمعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کپڑے کے تاجر نے ایک گراں قدر کشمیری کپڑا لا کر مرحوم مسقطی کو دیا کہ آپ اس کپڑے سے عمامہ بنائیں۔ مرحوم مسقطی نے وہ کپڑا وصول کیا اور پھر جاتے ہوئے راستے میں ایک برہنہ ہندو کو وہ تحفے میں دے دیا۔ اب یہ تاجر جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا شدید غصے میں آیا اور مرحوم مسقطی سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا؟ میں نے تو یہ کپڑا آپ کو دیا تھا تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں، آپ نے اس کپڑے کو اس برہنہ ہندو کو کیوں تحفے میں دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ مجھے دیا، اب یہ میری ملکیت ہے، اب مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی ملکیت میں جیسے چاہوں تصرف کروں۔ میں نے یہ صلاح جانی، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس وقت اس ہندو کو اس کپڑے کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا میں نے وہ اسے دے دیا تاکہ وہ اپنے برہنہ پن کو
ڈھانپ لے اور اپنی جو ہے وہ ستر عورت کرے۔ تیسرا ماجرا آپ کی خدمت میں اس طرح سے نقل کرتا ہوں کہ جب سید حسن مسقطی ہندوستان گئے تو وہاں کے مؤمنین نے بے شمار تحائف انہیں تحفے کے طور پر دیے، جنہیں انہوں نے تمام مستحقین میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، اور جب خود انہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے پاس جانے کے لیے رقم موجود نہیں تھی، باقاعدہ انہیں رقم قرض کرنا پڑی۔ اور پھر ایک مستشرق سید حسن مسقطی کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے مختلف ادیان کا مطالعہ کیا ہے، سب خود کو حق پر جانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہیں اور دوسرے جہنمی ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جنت اس کی ہے جس کا مبدأ شریف ہو، جنت اللہ کا جوار ہے جبکہ جہنم اللہ سے دوری کا نام ہے۔ پس سید نے اپنے اس کلام میں مبدأ شریف کا ذکر کیا کہ جنت مبدأ شریف کا نام ہے، جس کا مبدأ شریف ہوگا جنت اس کی ہوگی، اور یہ مبدأ شریف سید کے کلام میں وہی توحید ہے، یعنی وہ شخص جو موحد ہے وہ اللہ کے جوار میں ہوگا وہی جنتی ہے، اور جس کا مبدأ شریف نہیں ہے، یعنی جس نے اپنا مبدأ شریف تصور نہیں کیا، وہ حقیقت میں جہنمی ہے۔ پس انسان کو توحید کا درست تصور کرنا چاہیے۔ جب انسان توحید کا درست تصور کر لے گا تو اس کے بعد اس کے احکامات کی خود بخود اطاعت کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لے گا۔ ایک روز علماء کی محفل میں تشریف فرماتے تو وہاں ایک شخص نے بطور کنایا سید حسن مسقطی سے کہا کہ آپ جو حضرت حق متعال کے شہود کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ باتیں حق ہیں یا تسامحات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس دنیا کی پست ترین اور حقیر موجودات حق ہیں اور آپ انہیں حق جانتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے ارتباط کو آپ کیسے ناحق کہہ سکتے ہیں؟ خداوند متعال کے شہود کو آپ کیسے ناحق کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ اس دنیا کی پست ترین موجودات کے وجود کے قائل ہیں تو خداوند متعال کے سے ارتباط اور خداوند متعال سے شہود کو کیسے ناحق کہہ سکتے ہیں؟ پس آپ کا تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے، اپنے تصورات کی اصلاح کریں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید حسن مسقطی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات اور کرامات کے باب میں جاری ہے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جو افراد دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس گفتگو کو ضرور سنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔